بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المسح علی الخفین، خفین پر مسح کا بیان۔ فرماتے ہیں صح المسح علی الخفین فی الحدث الاصغر للرجال والنساء ولو کانا من شیء ثخین غیر الجلد سواء کانا لہما نعل من جلد او لا۔ فرماتے ہیں مسح کرنا موضوع پر صحیح ہے حدث اصغر میں، مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے۔ کیا مطلب یہ ہوا کہ اگر وضو نہیں ہے، یعنی حدث اصغر ہے، حدث اصغر بندے کو لاحق ہے، تو اس صورت میں بندہ وضو کرے یا اپنے پیروں کو دھو لے اور پھر بعد میں وضو کر لے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وضو کرنے سے پہلے کوئی ناقض وضو نہیں پایا جائے۔ یعنی پیر دھونے کے بعد جب اس نے موزوں کو پہن لیا تو اگر وضو مکمل نہیں کیا ہے تو جب تک مکمل نہ کرے، یعنی مکمل کرنے سے پہلے کوئی ناقص نہیں پایا جائے، تب تو صرف پیروں پر دھو کر ہی اس نے پہن لیا ہے موزوں پر، تبھی مسح کر سکے گا، یا پھر مکمل وضو کرے اب پہن لے، پھر آپ موزوں پر مسح کرتا رہے، وضو ٹوٹتا رہے، بس پیروں کو نہ دھولے بلکہ مسح کرتا رہے ایک میعاد تک، ایک مدت تک۔ ٹھیک ہے، تو یہ کس کے لیے ہے؟ مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی، دونوں کر سکتے ہیں ایسا۔ فرماتے لو کانا من شیء ثخین غیر الجلدی، فرماتے ہیں اب یہ دونوں موزے جو ہیں اگرچہ چمڑے کے علاوہ کسی موٹی چیز کے ہوں، یعنی چمڑا شرط نہیں ہے کہ چمڑے ہی کے ہوں، جو کہ مشہور ہے، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ چمڑے ہی کے ہوں۔ ہاں عموماً اکثر چمڑے کے ہوتے ہیں، اس لیے چمڑا مشہور ہو گیا، لیکن فرماتے ہیں کہ چمڑے کے نہ ہو کوئی حرج نہیں ہے، بس موٹی چیز کے ہو۔ موٹی سے مراد کہ اتنی موٹی ہو کہ اس کے شرائط بعد میں آ رہے ہیں کہ پانی کا جو ڈائریکٹ اس میں ایک دم پانی نہ پہنچے، یعنی پانی پڑ جائے موزوں پر تو ایک دم پانی نہ پہنچے، کچھ دیر کے بعد پہنچے، اس سے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اتنے موٹے ہو کہ فوراً پانی کے وصول کے لیے وہ مانے ہو، اور وہ گٹوں پر یعنی پیروں میں رکے رہیں بغیر باندھے، کیونکہ جب موٹی چیز ہوتی ہے تو اس کی جلد ہوتی ہے، پرت ہوتی ہے، تو وہ رکنے میں آسانی ہوتی ہے، تو اتنے موٹے ہو کہ رکے رہیں پیروں پر۔ یہ تمام چیزیں موٹے پن میں داخل ہیں، موٹے سے مراد ہے۔ تو فرماتے ہیں سواء کان لہما نعل من جلد او لا، فرماتے ہو یہ بات ہی برابر ہے کہ ان دونوں موزوں کے لیے چمڑے کی چپل یا جوتا ہو یا نہ ہو، اولا، یعنی یہ کوئی لازم نہیں ہے کہ بندہ چمڑے کے جوتا پہنے ہو ساتھ میں ان موزوں کے ساتھ یا چپل پہنے ہو، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ چمڑے کی چپل ہو یا کسی اور کی چپل ہو، اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ اعتبار صرف موزوں کا ہے، موزے ہونا چاہیے چمڑے کے یا پھر کسی اتنی موٹی چیز کے جو کہ معتبر ہے باب مسح میں۔ ٹھیک ہے، آگے فرماتے ہیں وَيُشْتَرَطُ لِجَوَازِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ سَبْعَةُ شَرَائِطَ، فرماتے ہیں مسح علی الخفین کے جواز کے لیے 7 شرطیں ہیں، 7 شرطیں لگائی جاتی ہیں۔ اب 7 کیا ہیں وہ سمجھیں گے۔ فرماتے ہیں الاول لبسہما بعد غسل الرجلین ولو قبل کمال الوضوء اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء۔ دیکھو کیا مطلب ہوا، فرماتے ہیں پہلی شرط یہ ہے ان دونوں کو پہننا بعد غسل الرجلین، دونوں پیروں کو دھونے کے بعد، ولو قبل کمال الوضوء، اگرچہ وضو کے مکمل ہونے سے پہلے ہی پہن لیے ہوں، یعنی صرف پیروں کو دھل لے انسان، یہ بھی کر سکتا، لیکن یہ صورت کب ہے؟ فرماتے ہیں اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضوء، فرماتے ہیں اگر کمال وضو سے پہلے صرف پیر دھل کر کے
موزے پہن لیے ہیں تو فرماتے ہیں ان پر بندہ مسا جب ہی کر سکتا ہے کہ جب کہ وہ وضو مکمل کرنے سے پہلے پہلے، اذا اتمہ، یعنی جب کہ اسے تمام کرنے سے پہلے، کس کو؟ وضو کو. چونکہ اس نے وضو مکمل نہیں کیا ہے، صرف پیروں کو دھل لیا، تو پیروں کو دھلنا بھی تو وضو کا آغاز ہی ہے، ایسے تھوڑی آغاز نہیں ہوا. پیروں کو دھلنا بھی جو اعضاء وضو میں سے ہے، اور نیت شرط نہیں ہے وضو میں، تو پیروں کو دھلا صرف، تو یہ بھی گویا کہ وضو کا آغاز ہو گیا، اگرچہ خلاف ترتیب ہوا، ترتیب بھی شرط نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو گویا کہ وضو کا آغاز ہو لیکن مکمل بھی وضو نہیں ہوا ہے. تو صرف پیروں کو دھل لیا اور اس نے اگر موزے پہن لیے تو فرماتے ہیں اس صورت میں، چونکہ وضو مکمل نہیں ہوا ہے، تو اس صورت میں یہ شرط ہے کہ اذا اتمہ قبل حصول ناقض للوضو، یعنی یہ بات یہ جب معتبر ہوگا ان موزوں پر مسا کرنا جب کہ اس وضو کو مکمل کر لے. کب تک مکمل کر لے؟ وضو کو توڑنے والی چیز کے حصول سے پہلے پہلے. ٹھیک ہے، قبل حصولی ناقض وضو للوضو کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز ناقض وضو ہے اس کے حصول سے پہلے پہلے بندہ اس وضو کو مکمل کر لے، تب تو صرف پیروں کو دھلنے کے بعد جو موزے پہنے تھے ان پر بندہ مسا کر سکتا ہے، ورنہ نہیں. یا پھر پورا مکمل وضو کر لے اب پہنے، تو اب چاہے اس کو جو ہے حدث لائق ہو جائے، کوئی ناقص وضو پایا جائے، وہ اس پر مسا کر سکتا ہے. لیکن ایسا نہ ہو، خلاصہ اس بات کا یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ اس نے صرف پیروں کو دھلا اور موزوں کو پہن لیا، اب وضو مکمل کرنے سے پہلے پہلے اس سے کوئی حدث لائق ہو گیا، یعنی اس کا وضو ٹوٹ گیا، کوئی ناقص وضو چیز پائی گئی، تو اب اس کو دوبارہ پھر پیر دھل کے پہننا پڑیں گے موزوں کو. اگر اس نے ایسے ہی وضو مکمل کر لیا اور یہ سوچ لیا کہ میں نے تو پیر دھل کر پہنے تھے، تو نہیں، پھر ان کو مسا نہیں کر سکتا، بلکہ پیروں پر موزے پہننے کے بعد سے لے کر کے وضو کے مکمل ہونے تک اس بیچ میں کوئی حدث لاحق اس کو نہ ہو، یہ شرط ہے، جبکہ موزے اس نے بغیر وضو کے صرف پیر دھل کر پہنے ہو، اور اگر وضو کرنے کے بعد مکمل دھلے پہنے ہیں تب کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے دیکھو، یہ شرط اول ہوئی. شرط ثانی کیا ہے؟ فرماتے ہیں والثانی سترہما للکعبین، فرماتے ہیں مسح الخفین کے جواز کے لیے شرط ثانی یہ ہے کہ ان دونوں کا چھپانا گٹوں کو، للکعبین گٹوں کو، یعنی موزے ایسے ہوں کہ جو گٹے تک ہو، یہ نہ خالی پنجے نیچے تک ہیں، گٹے تک گٹوں کو چھپا لے. اور یہاں گٹوں کو چھپانے سے مراد اکثر گٹا ہے. اگر اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی اگر تھوڑا بہت گٹا دکھ رہا ہے تب بھی چلے گا. ٹھیک ہے، اکثر گٹا چھپ جائے موزوں سے کم اتنے اونچے ہو اوپر کے لیے، یہ شرط ہے. شرط ثانی ہے. شرط ثالث کیا فرماتے ہیں؟ والثالث امکان متابعت المشی فیہما، یعنی فیہما مطلب ان دونوں میں، یعنی انہی موزوں میں، ان موزوں میں چلنے کی پیروی کرنے کا امکان. متابعت مطلب پیروی کرنا، تو مطلب کیا ہوا؟ یعنی جیسے بندہ چل رہا ہے تو ساتھ وہ موزے بھی اس کے ساتھ دے رہے ہیں، یعنی موزے چلنے میں مضر نہیں ہے، چلنے کے لیے مانے نہیں ہے، یعنی ایسے موزے نہیں ہیں کہ جن کو پہن کر انسان چل نہیں سکتا، چلنے میں شدید تکلیف ہے، پریشانی، ایسے موزے نہ ہو، یہ مطلب ہے. تو معنی کیا ہوا؟ کہ ان میں چلنا ممکن ہو، یہ ہے خلاصہ اس سب کا، کہ ان میں چلنا ممکن ہو. فرماتے ہیں اب اس شرط ثالث کی روشنی میں کیا مسئلہ نکلا؟ فرماتے ہیں جب یہ شرط ہے کہ ایسے موزے ہوں کہ ان میں چلنا ممکن ہو، کہ وہ چلنے کی مطابعت ممکن ہو، یعنی چلنے کی پیروی ہو سکے، بندہ چل سکے. فرماتے فلا يجوز على خف من جزاج او خشب او حدید، کیا مطلب؟ فرماتے لہذا شیشے کے موزوں پر اور لکڑی کے موزوں پر اور لوہے کے موزوں پر مسا جائز نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان میں چلنا مضر ہے، یہ چلنے کے لیے مانے ہیں، مانے عن المشی ہے یہ. ٹھیک ہے. شرط رابع کیا ہے؟ فرماتے شرط رابع الرابع خلو کلی منہما عن خرق قدر ثلاثی اصابع من اصغری اصابع القدم، من اصغری اصابع القدم. ٹھیک ہے.
من اصغری اصابع، اصابع رہے گا، یہ اصابعی نہیں کیونکہ یہ غیر منصرف ہے. من اصغری اصابع القدمی. ٹھیک ہے، یہاں دیکھو فرماتے شرط رابع کیا؟ شرط رابع یہ ہے ان دونوں کا ان خرقن مطلب پھٹن، پھٹنا جو ہوتا ہے، پھٹن سے خالی ہونا. ان دونوں موضوع کا پھٹن سے خالی ہونا. کتنا خالی ہونا؟ یعنی کم سے کم کتنے کتنے پھٹن کی مقدار کیا ہے کہ کتنا پھٹن جو ہے مانے ہوگا. تو فرماتے ہیں ادرا ثلاثی اصابع من اصغری اصابع القدم، یعنی قدم کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی انگلی کی 3 انگلی کی مقدار پھٹن، ٹھیک ہے، سے خالی ہونا. یعنی جو پیر ہے اس پیر کی جو سب سے چھوٹی انگلی ہے اس انگلی کی 3 انگلی کی مقدار سے کم پھٹا ہونا چاہیے. اس سے اگر اتنا ہے تو پھر اس مسئلہ جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یعنی 3 انگلیوں کی مقدار پیر کی چھوٹی انگلی کی 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر پھٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے. اس سے کم ہے تو چلے گا. ٹھیک ہے، آگے دیکھو اگلی شرط فرماتے والخامس، یعنی 5ویں شرط کیا ہے؟ استمساکہما علی الرجلین من غیر شد. کیا معنی ہوا؟ 5ویں شرط یہ ہے استمساکہما مطلب ان کا رک جانا، ان کا ٹھہر جانا، ان کا موزوں کا رکنا بھی شرط ہے. الرجلین پیروں پر، من غیر شد بغیر باندھے ہوئے، بغیر باندھے ان موزوں کا پیروں پر رک جانا، ٹھہر جانا، یہ بھی شرط ہے. اور یہ کب ٹھہریں گے؟ جب موزے موٹے ہوں گے. ٹھیک ہے، موزے موٹے ہوں گے تو ان کی جو ایک جلد ہوتی ہے، ان کا ایک اپنا جسم ہوتا ہے تو وہ رکے رہتے ہیں، کھڑے رہتے ہیں نا، موٹے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب ہے. اور کپڑا باریک ہو بیٹے اس میں ربڑ وغیرہ لگا کے وہ تو الگ مسئلہ ہو گیا کہ ربڑ لگا دو آپ تو پتلا بھی چپکا رہے گا اور چپکے رہے، جیسے وہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے ربڑ بھی تو باندھنے کے حکم میں آئے گا نا. پھر بات ہو رہی ہے کہ بغیر ربڑ کے، بغیر باندھے اگر موزے موٹے ہوں گے تبھی رکے رہیں گے اوپر، ورنہ تو اگر پتلے موزے ہوں گے بالکل کپڑے کے اور بندھے نہ، ربڑ نہ ہو تو وہ گریں گے نا، وہ کہاں رک پائیں گے. تو اس لیے کہہ رہے ہیں یہاں اشارہ ہے موٹے پن کی طرف کہ اتنے موٹے ہوں. اور دیکھو 6 شرط کیا؟ والسادس منعهما وصول الماء الى الجسد. کیا معنی ہوا؟ فرمانے 6 شرط یہ ہے ان دونوں کا روکنا، منعهما ان دونوں کا روکنا، مانے ہونا. کس بات سے مانے ہونا؟ کس بات کو روکنا؟ وصول الماء پانی کے وصول کو، پانی کے پہنچنے کو، الى الجسد جسم تک. یعنی اتنے ایسے موزے ہو، اتنے موٹے ہو کہ پانی کو جسم تک پہنچنے سے روکنے والے ہوں. ٹھیک ہے، مانے ہو لیکن بالفور، یعنی جیسے ہی پانی گرا ویسے ہی بس نہ پہنچنے دیں، لیکن کچھ دیر کے بعد پانی پہنچا، اس میں پانی جمع ہوا، آتا رہا لگاتار پے در پہ، اب پہنچ گیا تو حرج نہیں ہے. یعنی اتنے موٹے ہو کہ فوراً پانی نہ پہنچنے دیں، کم سے کم کچھ عرصے کے بعد پانی پہنچ رہا ہے تو حرج نہیں ہے. تو کتنی بھی کپڑا ہے کتنا ہی موٹا ہو، جب پانی لگاتار گرے گا تو کپڑا کیا لنٹر میں پانی پہنچ جاتا ہے، تو لگاتار پانی کا اعتبار نہیں ہے. بس یہ ہے ہاں اگر بہت باریک ہوں گے، موٹے نہیں ہوں گے تو فوراً پانی پہنچ جائے گا. ٹھیک ہے، تو اشارہ اس کی طرف ہے کہ موٹے ہو، اس سے بھی یہ اشارہ ہے، اس شرط سے بھی. اور دیکھو 7ویں شرط کیا؟ والسابع ان يبقى من مقدم القدم قدر 3 اصابع من اصغر اصابع الید. کیا معنی ہوا؟ دیکھیں یہاں فرماتے ہیں یہ قدرہ ہے بیٹے، قدرو نہیں، میں نے قدرو پڑھ دیا، قدرہ 3 اصابع من اصغر اصابع الید. کیا معنی ہوگا؟ فرماتے ہیں 7ویں شرط یہ ہے کہ مقدم قدم، یعنی قدم کا جو اگلا حصہ ہے، قدم مانے اگلا، قدم کا جو اگلا حصہ ہے اس اگلے حصے کا باقی ہونا، باقی رہنا. یعنی اگر کسی بندے کے پیر کا اگلا حصہ کٹ گیا ہے، ٹھیک ہے، تب نہیں بلکہ اس کا باقی رہنا ضروری ہے. لیکن کتنا، اس کی مقدار کیا؟ تو فرماتے ہیں اس کی مقدار کیا ہے؟ اس کی مقدار ہے ہاتھوں کی انگلیوں میں سے سب سے چھوٹی انگلی کی 3 انگلی کی مقدار.
یعنی ہاتھ کی جو انگلی ہے اس انگلی کے جو سب سے چھوٹی انگلی ہے ہاتھ کی، تو اس سب سے چھوٹی انگلی کی 3 انگلی کی مقدار کے برابر کم سے کم جو ہے باقی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. وَأَن يَبْقَى مِن مُقَدَّمِ الْقَدَمِ قَدْرُ ثَلَاثِ أَصَابِعَ مِنْ أَصْغَرِ أَصَابِعِ الْيَدِ، یعنی اگر اتنا حصہ بچا ہوا ہے، پیر کٹ گیا ہے لیکن اگلے کا جو حصہ ہے پیر کا وہ ہاتھ کی چھوٹی انگلی کی 3 انگلیوں کی مقدار بچا ہوا ہے، اگلا حصہ باقی کٹ گیا ہے تب ٹھیک ہے، اور اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے بھی کم بچا ہے تب نہیں. ٹھیک ہے، یہ مطلب اس کا. کریں فلو کانا فاقدہ مقدمہ قدمی، فرماتے ہیں اب اس شرط کی روشنی فرماتے ہیں پس تو اگر اس کے قدم کا اگلا حصہ فاقدہ مطلب موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، فوت ہو گیا، کھو گیا، گم ہو گیا، مطلب موجود نہیں ہے. فرماتے لا یمسح علی خفہ، تو اس کے موزے پر مسح کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن کتنا؟ وہی کہ اگر 3 انگلیوں کی مقدار سے اگر کم بچا ہے تب نہیں ہوگا، اور اگر 3 انگلیوں کی مقدار کے برابر بچا ہوا ہے یا زیادہ بچا ہے اگلا حصہ باقی کٹ گیا تب کر سکتے ہیں مسح. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھنا. آگے دیکھو فرماتے ہیں ولو کانا عقب القدم موجودہ، فرماتے ہیں اگرچہ قدم کا پچھلا حصہ موجود ہو پورا پورا، فرماتے ہیں پچھلے کا اعتبار نہیں ہوگا. اگر پچھلا پورا حصہ باقی ہے، سب میں سے سلامت ہے، بس آگے کا حصہ اتنا زیادہ کٹ گیا کہ 3 انگلیوں کی مقدار سے بھی کم بچا ہے تو کہہ رہے نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ پچھلے والے حصے کا اعتبار نہیں ہوگا، اگلے والے حصے کو دیکھنا ہے. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَالْمُسَافِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهَا وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من وقت الحدث بعد لبس الخفين وإن مسح مقيم ثم سافر قبل تمام مدته أتم مدة المسافر وإن أقام المسافر بعد ما يمسح يوما وليلة نزع وإلا يتم يوما وليلة إلى آخر السبق. یہاں سے صاحب کتاب ارشاد فرماتے ہیں، یہاں سے مدت کا بیان ہے، یعنی بندہ مسح تو کرے گا موضوع پر لیکن کب تک کر سکتا ہے، مقیم کی مدت کیا ہے، مسافر کی مدت کیا ہے، اور چند احکام. ٹھیک ہے، تو فرماتے ہیں کہ مقیم مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات. وَيَمْسَحُ الْمُقِيمُ يَوْمًا وَلَيْلَةً، مقیم مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات. والمسافر 3 ایام بلیالیها، اور مسافر 3 دن اور 3 راتیں مسح کرے گا. یہ اصطلاحی ترجمہ ہوا. لفظی کیا ہو رہا ہے کہ مسافر 3 دن ان کی راتوں کے ساتھ، سمجھو 3 دن ہے ان کی راتوں کے ساتھ، وہی 3 دن 3 رات ہوا. ٹھیک ہے، ترجمہ آپ کو کرنا ہے مسافر 3 دن 3 رات مسح کرے گا. یہاں تک بات یہ ہوئی، مدت بیان ہوئی، مقیم کی 1 دن 1 رات اور مسافر کی 3 دن 3 رات. لیکن اختلاف اس میں ہے کہ مدت کی جو ہے مدت مس کا آغاز کب سے مانا جائے گا، یعنی جب بندے نے مسح کر کے، وہ وضو کر کے یا صرف پیروں کو دھل کر کے موضوع کو پہنا ہے، جب سے آغاز ہوگا اس مدت کا، یا جب اس نے پہلی مرتبہ پہننے کے بعد جب اس نے پہلی مرتبہ مسح کیا، یعنی حدث اس کو لائق ہوا پھر اس نے مسح کیا، جب سے اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، 2 باتیں ہو گئیں. ایک تو یہ کہ جب اس نے وضو کر کے پہنے، یعنی پہننے کا اعتبار ہو، یا مسح کا اعتبار ہو، اس نے مسح کیا ہو، کب مسح کیا، یا اس کو جب حدث لائق ہوا، جس وقت حدث لائق ہوا جب سے اعتبار ہوگا. تو 3 باتیں نکل کر آ رہی ہیں. یعنی یہاں پر اس مدت مسح میں، آغاز مدت مسح میں کہ مسح کی مدت کا آغاز کب سے ہوگا، اس میں علماء کا اختلاف ہے. 3 قول ہیں اس میں. بعض نے فرمایا
کہ جب بندے نے غسل وضو کر کے یا پیروں کو دھل کر کے موزوں کو پہنا تب ہی سے مدت کا آغاز ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی جس وقت پہنا تو اب جب ایک رات ایک دن گزر جائے گا تو مقیم کی مدت اب ختم ہو جائے گی۔ اور واضح نے فرمایا نہیں، پہننے سے مطلب نہیں ہے، جب اس نے پہن لیا، وضو کر کے پہنا یا پیروں کو دھل کر پہنا، اس نے پھر اگر پیروں کو دھل کر پہنا تو وضو مکمل کرے گا، یا وضو کے بعد اس نے پہنا، اب پہننے کے بعد جب اس کو پہلی مرتبہ حدث لائق ہوا، ٹھیک ہے، تو جب سے مدت کا آغاز ہوگا۔ بعض نے فرمایا کہ جب سے بھی نہیں، بلکہ بندے نے مساک پیر دھل کر یا وضو کر کے موزے پہن لیے، اس کو حدث لائق ہو گیا، لیکن اس کے بعد جب اس نے پھر وضو کیا، یعنی اس نے حدث لائق ہو گیا، تو ایسا تھوڑی انسان ترنت ہی حدث لائق ہوتے وضو کر لیتا، پھر اس نے جب نماز پڑھنا چاہی یا قرآن کریم پڑھنا چاہا، جو بھی کام کرنا چاہا، اس نے پھر وضو کیا، تو جب وضو کیا اس نے تو پھر پیروں کو مسح کیا اس نے، تو اب جب اس نے مسح کیا پہلی مرتبہ تو جب سے مدت کا آغاز ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے 3 اقوال ہیں، لیکن راجح قول کیا ہے، اصح قول کیا ہے، زیادہ صحیح قول کیا ہے، اس پر ہمیں سمجھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے لبس خفین، ٹھیک ہے، وقت حدث بعد لبس خفین، یعنی موزے پہننے کے بعد حدث جب لاحق ہوا، اس کو حدث جب لاحق ہوا، یہ راجح قول ہے۔ موزے اس نے پہنے اس سے مطلب نہیں، جب بھی پہنے، لیکن جب اس سے پہلی مرتبہ حدث لاحق ہوا، اب اس نے وضو کب کیا اس سے مطلب نہیں ہے، اسے جب پہلی مرتبہ حدث لائق ہوا، یعنی اس کا وضو ٹوٹا یا جو مسح تھا وہ مسح ٹوٹ گیا، تو جب سے اب اس بندے پر اس مدت کا آغاز ہو جائے گا، تو جس وقت میں اس سے حدث لائق ہوا ہے تو اس وقت سے آغاز ہوگا اس کی مدت کا، ٹھیک ہے، جو مدت بیان فرمائی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَإِبْتِدَاءُ الْمُدَّةِ من وقت الحدث بعد لبس الخفین، کیا مانا ہوا؟ فرماتے ہیں مدت کا جو آغاز ہوگا، مدت کی جو ابتدا مانی جائے گی، وہ دونوں موزوں کو پہننے کے بعد حدث کے وقت سے ابتدا مانی جائے گی، یہ مطلب ہے۔ وَإِن مَسَحَ مُقِيمٌ، اب آگے دیکھو چند مسائل میں فرما رہے ہیں اسی کی روشنی میں۔ وَإِن مَسَحَ مُقِيمٌ ثُمَّ سَافَرَ قبل تمام مدته اتم مدت المسافر، کیا مطلب؟ فرماتے ہیں اور اگر، یہ اگلا مسئلہ ہے، اور اگر مقیم نے مسح کیا پھر سفر کیا، مقیم تھا مسح کر لیا، اب اس کا سفر کا ارادہ ہو گیا تو اس نے اب سفر کیا، تو اب آپ دیکھیں کہ حالت اقامت میں 1 دن 1 رات ہے نا مدت مسح کرنے کی، لیکن چونکہ اب اس نے جو سفر کرنا شروع کر دیا، اب یہ حالت سفر میں آ گیا، تو اس کی حالت اقامت جو حالت سفر سے بدل گئی، تو فرماتے ہیں اب جس طرح اس کی حالت اقامت حالت سفر میں بدلی ہے، اسی طرح اس کی مدت اقامت جو مسکی ہے وہی مدت سفر میں بدل جائے گی، یہ مطلب ہے۔ یعنی جب اس نے سفر کرنا شروع کر دیا تو اب اس کے لیے وہ مدت ہی اقامت کی 1 دن 1 رات مسح کرنے کے لیے وہ 3 دن 3 رات بن جائے گی، لیکن شرط ہے، شرط کیا ہے؟ ثم سافر قبل تمام مدتی، شرط یہ ہے کہ اس نے اس مدت کے تمام ہونے سے پہلے سفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ جب یہ مقیم تھا تو اس کے لیے 1 دن 1 رات کی مدت تھی مسح کرنے کی، اب اس نے وہ 1 دن 1 رات ابھی اس سے گزرے نہیں ہے، بلکہ کچھ لمحہ باقی ہے یا 1 ہی گھنٹہ ہوا ابھی اس کو مسح کیے ہوئے، کہنے کا مطلب یہ کہ 1 دن 1 رات ابھی نہیں گزری ہے، یہ مدت جو اس کو ملی تھی 1 دن رات کی وہ پوری نہیں ہوئی ہے ابھی، اس مدت کے تمام ہونے سے پہلے اس نے سفر شروع کر دیا ہے، تو اس کی اب یہ مدت سفر والی بن جائے گی، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ فرماتے ہیں سافرا ثم سافرا قبل تمام مدته، ٹھیک ہے، اتم مدت المسافر کہتے ہیں، تو اگر اس نے اس اقامت مدت کو پورا کرنے سے پہلے سفر شروع کر دیا ہے تو اب یہ مسافر کی مدت پوری کرے گا،
यानी जो मुसाफिर को मुद्दत हासिल थी मसा करने की 3 दिन 3 रात, उन तक ये उस मुद्दत तक ये मसा करेगा। वही नकामल, इसका इसमें उल्टा है इसका, वही नकामल मुसाफिर बादा मा यमसहो यौमन व लैलतन नजा। देखो फरमाते और अगर मुसाफिर ने इकामत की नीयत कर ली, मुसाफिर था अब ये मुकीम बन गया, ठीक है, फरमाते हैं और अगर मुसाफिर ने इकामत की नीयत कर ली बादा, एक शर्त के साथ, बादा मा यमसहु यौमन व लैला, किसके बाद, एक दिन एक रात मसा करने के बाद, ठीक है, एक दिन रात मसा इससे करते हुए हो गए और ये मुसाफिर था, चूंकि इसको इस वक्त हालत सफर में 3 दिन 3 रातें इसको मिली हुई थी, अब इसको 1 दिन 1 रात गुजर चुकी है, लेकिन इसने 1 दिन 1 रात गुजरने के बाद इकामत की नियत कर ली, ये मुकीम बन गया, तो कहते हैं अब इसको मोजे उतारना पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि जो जिस हालत में आया है वो हालत ही गुजार चुका है मसा पर, ठीक है, क्योंकि अब जिस हालत में आया उसके लिए सिर्फ 1 दिन 1 रात है, वो तो ये गुजार चुका, तो आप थोड़ी कि अभी और इससे टाइम मिलेगा, ठीक है, यह मसला उल्टा हो गया, तो कह रहे अब ये मोजे उतार देगा। और देखो व इल्ला युतिम्मा यौमन व लैला, फरमाते वरना, व इल्ला मतलब वरना, वरना का मतलब क्या हुआ, वरना का मतलब ये हुआ कि इसने, ये मुसाफिर था, इसने इकामत की नियत की, लेकिन अभी इसको हालत सफर में 1 दिन 1 रात नहीं गुजरे थे, यानी इसको मसा करते हुए, जब इसने मसा किया, जो इसको हदस लायक हुआ था वुजू करने के बाद, मोजे पहनने के बाद, अभी इसको मसा करते हुए 1 दिन 1 रात नहीं गुजरी थी, इससे पहले इसने इकामत की नियत कर ली, तो कह रहे हैं अब जो भी टाइम बचा है 1 दिन 1 रात गुजरने में, जब तक ये मसा करेगा अभी, ठीक है, व इल्ला का मतलब है व इल्ला वरना युतिम्मा यौमन व लैला, वरना 1 दिन 1 रात पूरी करेगा, यानी मसा करेगा अभी, ये मतलब है। और देखो यहां से बयान फरमा रहे हैं कि मस जो हम करेंगे अपने मोजों पर, खुफैन पर, उसके लिए कितना जो है कितना मकाम जरूरी है, कितनी मिकदार है उसकी, यानी मसह मिकदार कम से कम कितनी है, फर्ज मिकदार कितनी है, कम से कम कितने हिस्से पर मस होना जरूरी है, उसको बयान फरमा रहे, फरमाते हैं फर्जुल मसही कदरो सलासी असाबिआ मिन असगरी असाबिल यदी अला जाहिरी मुकद्दमी कुल्ली रिजलिन। क्या माना? फरमाते हैं मसा फर्ज है, मसा फर्ज है, कितनी मिकदार में फर्ज है, कदरो सलासी असाबिया मिन असगरी असाबिल यदी अला जाहिरी मुकद्दमी कुल्ली रिजलिन, हर पैर के, मुकद्दम मतलब अगले हिस्से, हर पैर के अगले जाहिरी हिस्से पर, हर पैर के अगले जाहिरी इस हिस्से पर, ठीक है, हाथ की उंगलियों में से सबसे छोटी उंगली के 3 उंगलियों की मिकदार, ये लफ्जी तर्जमा हुआ लगभग। इस्तिलाही तर्जमा क्या करना है आपको? इस्तिलाही ये करना है कि मसा करना फर्ज है हर पैर के अगले हिस्से के अगले जाहिरी हिस्से पर हाथ की 3 छोटी उंगलियों की मिकदार, ये ठीक है, ये इसका खुलासा है, पूरी इबारत का ये माना है इस्तिलाही। तो हमारा जो हाथ है उसकी छोटी उंगली है, उस छोटी उंगली की मिकदार, यानी जितनी लंबी वो उंगली है, तो उसको आप जितनी लंबी वो है ऐसी 3 जगह लगाओ आप, 3 जगह अगर आप उंगलियों को आप उतनी लंबी हिस्सा ले, तो जितनी मिकदार बैठ रही है उतनी मिकदार पर मसा हो जाए, बस ये फर्ज है, खुफैन पर काम चल जाएगा। अब रहा सुन्नत तरीका क्या है, सुन्नत तरीका क्या वो समझो, ये तो फर्ज था, इतना फर्ज है चाहे कैसे कर लो इसे, बस इतना हिस्सा पर मसा हो जाए, बस चाहे कैसे करो आप। लेकिन सुन्नत तरीका क्या है? फरमाते हैं वह सुन्ननुहु, और उसकी सुन्नतें, यानी उसका सुन्नत तरीका मुराद है यहाँ पर क्या है, मद्दुल असाबि'i मुफर्रजतन मिन रुऊसी असाबि'ल क़दमी इला साक़,
क्या माना हुआ। और उसका सुन्नत तरीका ये है उंगलियों को खींचना, उंगलियों को मतलब खींचना, मुफर्रजा कुशादा करके, फैला कर, इस हाल में कि फैली हुई हो, ये ना कि हर उंगली आपस में चिमटी हुई है, चिमटी हुई है, एक दूसरे से लगी, ऐसा नहीं, फैली हुआ कुशादा। मिन रूसी असाबिल कदम इलस्सा, कदम की उंगलियों के पोरों से, कदम की जो पैर है उसकी जो उंगलियां, उनके जो पोरे हैं, ठीक है, उनसे इलस्साक, पिंडली की तरफ, यानी उंगलियों की जानिब से हमें अपने हाथ रखना है। और तरीका क्या है हाथ रखने का, अपने हम सीधे हाथ की 3 उंगलियां अपने जो उंगलियां हैं पैरों की उन पर रखें, ये समझिए आप। तो क्या लिखा हुआ है, में रूसी असाबिल कदम, यानी कदम की उंगलियों के रूस मतलब पोरों, तो गोया कि हम उंगलियों पर रखें, तो उंगलियों का सिरा है, अपने हाथ, सीधे हाथ की 3 उंगलियां अपने सीधे पैर की उंगलियों पर रखें और उनको खींचे अपनी पिंडली की तरफ के लिए, गट्टे की तरफ के लिए, ठीक है, ये तरीका है, खींचे, ये सुन्नत तरीका है। कम से कम कितना खींचे ताकि सुन्नत अदा हो जाए, कम से कम 3 उंगल, कम से कम 3 उंगलियां रख करके 3 उंगल खींचे, ये सुन्नत तरीका है, ठीक है। इला साक पिंडली तक, ये हो गया सुन्नत तरीका। इसी तरह आप अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां रखेंगे अपने बाएं पैर के मोजे पर, अपने जो बाएं पैर है उसकी जो उंगलियां हैं उन उंगलियों को ऊपर मोजा पहने हुए उस पर रखेंगे और खींच लेंगे पीछे को, बस ये सुन्नत तरीका, दोनों में मसा इस तरह हो जाएगा। देखो ये सुन्नत तरीका भी हुआ और फर्ज हो गया, फर्ज आपको मिकदार मालूम हो गई, जाड़े आ रहे हैं आपको उसकी जरूरत भी, इसकी मसाइल आपको पेश भी आएंगे। अब यहां से बयान फरमाते हैं कि नवाक़िज़े मसह क्या क्या चीजें हैं। जिस तरह नवाक़िज़े वुज़ू होती हैं, ऐसी नवाक़िज़े वुज़ू मसह क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या अशिया। फरमाते 4 अशिया है, क्या क्या फरमाते, वयनक़ुज़ु मसहल खुफ़ैनी अर्बअतु अशिया, फरमाते 4 चीजें मसे खुफ को तोड़ देती हैं। मसे खुफे के लिए नवाक़िज़ है, नाक़िज़, ठीक है, तोड़ने वाली है। क्या क्या, कुल्लु शैइन यनक़ुज़ुल वुज़ुआ, यानी हर वो चीज जो वुज़ू को तोड़ देती है। ये सिंपल है, क्योंकि मसा जो है गस्ल का नायब है, तो जो चीज गस्ल को तोड़ दे रही है यानी असल को तोड़ दे रही है, तो नायब पे तोड़ेगी वो, ये तो पता चला टूट जाएगा नायब, खलीफा है उसका ये, ठीक है। वन्नज़उ खुफ़्फ़िन वलौ बिखुरूजी अक्सरिल क़दमी इला साक़िल खुफ़्फ़ी, क्या माना हुआ। दूसरी चीज क्या है, फरमाते हैं मोजे का उतर जाना, आप मोजा पहने हुए किसी वजह से मुझे उतर गया आपका, ठीक है, तो मोजे का उतर जाना, कितना उतर जाना, वलौ बिखुरूजी अक्सरिल क़दमी इला साक़िल खुफ़्फ़ी, लफ्जी माना देखो, लफ्जी माना हो रहा है मोजे के पिंडली की तरफ, मोजे के पिंडली की तरफ, कदम के अक्सर हिस्सा के खुरूज की वजह से, क्या मतलब हुआ, यानी मोजा इतना उतर गया कि जो कदम है उस कदम का अक्सर हिस्सा दिख गया। और कदम की मिकदार क्या है, कह रहे हैं जब मोजा उतरेगा तो पिंडली की तरफ से ही, जो गट्टा है ना, गट्टा से पिंडली होती है, तो चूंकि इधर से मोजा नीचे को जाएगा उतर के लिए, थोड़ी के बाहर से जो है आगे उतर जाएगा, आगे तो फिट होता है, उतरता है ऊपर से नीचे के लिए, तो इसलिए कहा साकिल खुफ़ी, यानी मोजे की पिंडली। तो यहाँ मोजे की पिंडली थोड़ी होगी, बल्कि मुराद क्या, पैर ही की पिंडली, लेकिन मतलब ये है कि जो मोजा पिंडली की तरफ के लिए, ये मतलब है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए इससे मुनासबत की बिना पर कह दिया कि मोजे की पिंडली, ये निस्बत मजाजी है, मजाजन कह दिया, हकीकत में तो वो पिंडली जो पैर की है ना, कदम की, ठीक है। तो माना होगा इस्तिलाही पैर की पिंडली की तरफ कदम का अक्सर हिस्सा, क्योंकि गट्टों तक बस पैर माना जाएगा, तो अब गट्टे से इधर के लिए आएंगे हम, अपने जो नीचे के जो पंजा है, तो अब गट्टे से लेकर के हम लाए अपना पैर, तो गट्टे से जहां तक पैर आधा होगा उससे कुछ ज्यादा अगर दिख गया, यानी उससे कुछ ज्यादा तक हमारा जो मोजा वो नीचे आ गया, और पैर हमारा पिंडली की जानिब, यानी पंजा जो आधा, जहां निस्फ पंजा है उससे और पहले थोड़ा उंगली की तरफ
وہاں سے لے کر کے گٹوں تک اتنا پیر کھل گیا تو یہ کہلائے گا اکثر پیر، اکثر قدم، ٹھیک ہے۔ تو اکثر قدم اگر دکھ گیا، موزہ اتنا اتر گیا، تو نزع و خف یعنی موزے کا اتنا اتر جانا کہ قدم کا اکثر حصہ دکھ جائے، اس سے بھی ہمارا مس ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ صرف مسا ٹوٹے گا، اس سے وضو نہیں۔ آپ دوبارہ اپنے پیروں کو دھل لیجئے اور وضو جو ہے مسا وہ موزے پہن لیجئے، بس پھر آپ کا جو مدت چلے گی آرام سے۔ یہ اگر مقیم ہے تو 1 دن 1 رات، ورنہ 3 دن 3 راتیں، ٹھیک ہے۔ بعد میں آپ اس کی وضاحت کریں گے، بعد میں اس کی وضاحت کریں گے۔ موزے کے اترنے صرف آپ کا مسا ٹوٹے گا، آپ دوبارہ پیروں کو دھل کے پہن لیجئے اور مسا کرتے رہیے، وضو نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ دیکھو اگلا کیا ہے، کیونکہ یہ نواقض مس ہے، نواقض وضو نہیں ہے۔ ہاں جو ناقص وضو چیز ہے وہ جو ہے دونوں کو توڑ دے گی، کیونکہ وہ تو ناقص وضو ہے نا، تو مسا بھی ٹوٹے گا، مسا تو اس کے ضمن میں ٹوٹے گا، اصل تو وہ ناقص وضو ہے۔ جو پہلی چیز ہے کہ ہر وہ چیز جو ناقص وضو ہے وہ ناقص مس بھی ہے، تو اس میں یہ جو مشترک ہے، یعنی جو چیز ناقص وضو ہے تو ناقص وضو تو ہے ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ناقص مس بھی ہے، اس لیے وہاں مس بھی ٹوٹ جائے گا اور وضو بھی ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اصل تو وہ ناقص وضو ہی ہے اس لیے، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو نزع و خف ہے اس کا تعلق صرف اور صرف مسا سے ہے، وضو سے نہیں۔ دیکھو اگلا فرماتے ہیں تیسری چیز کیا ہے، وَإِصَابَةُ الْمَاءِ أَكْثَرِ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيحِ، کیا مطلب ہوا؟ فرماتے ہیں پانی کا پہنچ جانا، پانی پہنچ جائے کسی وجہ سے، پہلی بات تو شرط یہ ہے کہ وہ موزے مانے ہو پانی کے پہنچنے کے لیے، لیکن مانے کس معنی کرو، یعنی اب ان کے اوپر سے پانی پڑے تب۔ ایک تو یہ ہے کہ موزے جو ہمارے اوپر کو ہے تو کہیں تو ختم ہوں گے، وہ مان لو گٹر تو گئے تو اوپر سے پانی گر گیا، یعنی بھر گیا پانی ان میں، تو بھرنا اور ہے ان کو کراس کرنا اور ہے، تو مان لو پانی بھر گیا، یا پھر آپ نے بہت دیر تک آپ کے جو موزے ہیں وہ پانی میں رہے، یعنی آپ کا پیر جب آپ موزے پہنے ہوئے پانی میں رہا یا لگاتار موزے پر پانی پڑتا رہا تو بالفور پانی نہیں جائے، یہ شرط ہے، لیکن لگاتار پانی پڑ رہا، بارش ہو رہی ہے تو اگرچہ پانی کراس بھی کر گیا تب بھی یہ شرط جو ہے مفقود نہیں مانی جائے گی۔ تو فی الحال لگاتار پانی پڑنے کی وجہ سے یا اوپر پانی بھرنے کی وجہ سے پانی پہنچ گیا ہمارے قدم تک، دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصہ تک پانی پہنچ گیا، یعنی وہ اکثر حصہ مراد ہے، یعنی اکثر پانی اکثر قدم تک پانی پہنچ گیا، تو کہہ رہے ہیں یہ بھی جو ہے ناقص مس ہے، اس سے بھی وضو ٹوٹ جائے، وہ مسا ٹوٹ جائے، کیوں؟ اس لیے غسل و مسا کا اجتماع جائز نہیں ہے، یعنی آپ دونوں کا اجتماع نہیں کر سکتے، تو اب چونکہ پانی پہنچ گیا تو اپنے آپ اب مسا ٹوٹ جائے گا، جب پانی پہنچ گیا تو اکثر فی حکم کل کے تحت، تو لہٰذا اب آپ کو پورا پیر دھلنا پڑے گا، اور ایسا بھی نہیں کر سکتے کہ آپ جتنا اکثر پانی پہنچ گیا وہ دھل گیا بس کام ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب اکثر حصہ تک جیسے ہی پانی پہنچا تو مس تو آپ کا ٹوٹ گیا، لیکن اب آپ پر غسل ہی لازم ہو گیا، تو اس لیے اب غسل چونکہ پورے پیر کا ہوتا ہے، فرض جو پورے پیر کا ہے، اس لیے آپ کو پورے پیر دوبارہ دھونا پڑیں گے، پھر آپ موزے پہنیں گے، یہ مطلب ہے۔ تو فرمایا وَإِصَابَةُ الْمَاءِ أَكْثَرَ إِحْدَى الْقَدَمَيْنِ فِي الْخُفِّ عَلَى الصَّحِيحِ، صحیح قول کے مطابق اکثر دونوں قدموں میں سے کسی ایک قدم کے اکثر حصے تک پانی کا پہنچ جانا موزے میں، یہ بھی کیا ناقص مس ہے۔ اگلی چوتھی بات کیا ہے، چوتھا ناقص کیا ہے، ناقص مس، فرماتے ہیں وَمُضِيُّ الْمُدَّةِ إِن لَمْ يَخَفْ ذَهَابَ رِجْلَيْهِ، ان لم یخف خاف یخافو سے ذہاب رجلہ من البردی، کیا معنی ہوا؟ فرماتے ہیں مدت، اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر سردی اتنی زیادہ ہے کہ اگر آپ پیر دھلیں گے تو آپ کا پیر کٹ کے گر بھی سکتا ہے، اتنی سردی ہے، تو وہاں اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ مدت گزرنے کے بعد بھی آپ کا مسح کی مدت باقی رہے گی، یعنی مدت گزر گئی تب بھی آپ مسح کر سکتے ہیں، اگر یہ صورت ہے تب، تو اس روشنی میں یہ بات کو سمجھو آپ، تو فرماتے ہیں اور مدت کا گزر جانا ان لم یخف ذہاب رجلہ من البردی، یعنی سردی کی وجہ سے اس کے پیر کے فوت ہونے کا اگر خوف نہ ہو تو کہہ رہے ہیں مدت کا گزرنا بھی یہ ناقص مس ہے، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔
یہ اشارہ کہا اسی مسئلے کی طرف کہ اگر اتنی سردی ہے کہ پیر فوت ہو جائے گا دھلنے کی بنا پر، تو اس لیے تو اس صورت میں مدت کے گزرنے کے بعد بھی چونکہ مسا جائز ہے، اس لیے یہاں قید لگائیے، شرط لگائیے کہ یہ خوف نہ ہو، جبکہ یہ خوف نہیں ہے کہ سردی کی وجہ سے اس کا پیر کٹ کے گر جائے گا، فوت ہو جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ اگر یہ خوف نہیں ہے تو اس صورت میں مدت کا گزر جانا بھی ناقض مس ہے، یعنی آپ کا مسا آپ نہیں کر پائیں گے، بلکہ آپ کو دوبارہ دھل کر کے اپنا موزہ پہن کر کے اب مسا پھر سے آپ کے لیے، پھر اسی ٹائم کے لیے، اسی مدت کے لیے آپ سے، پھر آپ کے لیے نئی مدت ثابت ہو جائے گی، یہ مطلب۔ اور دیکھو فرماتے ہیں وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ غسل رجلئی فقط، کیا مانا ہوا؟ وہ جو میں نے بتایا آپ کو کہ صرف جو ہر وہ چیز جو ناقص وضو ہے وہ جو ہے ناقص مس بھی ہے، ناقص وضو تو ہی ہے، لیکن اس کے علاوہ جو تین چیزیں بچی بعد میں، مدت کا گزر جانا اور موزے کا اتر جانا اور پانی کا پہنچ جانا، تو یہ کہہ رہے ہیں یہ تینوں چیزیں فرمایا وَبَعْدَ الثَّلَاثَةِ الْأَخِيرَةِ، یعنی آخری تین چیزوں کے بعد، یعنی یہ تین چیزیں بعد والی ہیں جن کو نواقضات مس میں داخل کیا ہے، ان کے وجود میں آنے کے بعد، یہ مطلب ہے غسل رجلئی فقط، صرف اپنے دونوں پیروں کو دھلے، بس یہ نہیں کہ وضو پورا کرے گا آپ، ٹھیک ہے، بس حدث لائق ہوگا جب خارج وغیرہ جو ہر وہ چیز جس سے وضو ہی ٹوٹ جاتا ہے، تب اس صورت میں اس کو پورا وضو کرنا پڑے گا، ورنہ جو تین چیزیں ہیں بعد میں ان میں صرف اور صرف مسا کرنا ہے آپ کو، اور وہ اپنا پیر دھلنا ہے تو دوبارہ مسا پھر کرتے رہو پھر سے، یہ مطلب ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا يجوز المسح على امامة وقلنسبة وبرقع وقفازين، یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جو مسا ہے وہ خلاف قیاس ہے، کیونکہ مسا جو ہے خلاف قیاس ہے، مطلب عقل میں بات نہیں آ رہی ہے کہ جو ہے پیر دھلنا فرض ہے اور ہم جو موضوع پر مسا کر رہے ہیں کام چل جا رہا ہے، اور کوئی ایسی ضرورت بھی خاص نہیں ہے، کیونکہ ایسے تھوڑی کہ بہت سردی ہو تبھی آپ مسا کر سکتے ہیں، بلکہ آپ اگر مسا کر سکتے ہیں، آپ اگر وہ شرائط ہے، بس موزے آپ کے پاس وہ والا ہونا چاہیے، آپ مسا کرتے رہو، آپ گرمی میں مسا کرو، بولے کہ جاڑے میں مسا کرنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ جاڑے ہی مسا کرنا ہے، آپ گرمی میں موزے پہنیے مسا کیجیے، بس جو شرائط ہے موزے کی وہ ہونا چاہیے، تو یہ خلاف قیاس بات ہے کہ کوئی خاص عذر بھی نہیں ہے، اور جو چیز فرض ہے اس فرض کو ترک کرتے ہوئے پانی موجود سب کچھ ہے، پھر آپ مسا کرنے کا حکم ہے، تو یہ خلاف قیاس ہے، یعنی معقولی بات نہیں ہے، نقلی بات ہے، بس احادیث کریمہ ثابت ہے تو کریں گے بس۔ اور اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا ہے، اس کے فرمایا کہ اگر دین میں عقل کا دخل ہوتا تو جو موضوع پر مسا کا حکم ہے وہ کربٹوں سے ہوتا یا تلبوں پر ہوتا، کیونکہ جب انسان موزے پہنے ہیں تو گندگی اکثر جو لگتی ہے وہ کربٹ سے لگتی ہے یا پھر نیچے تلبے پہ لگتی ہے، مان لو چپل نہیں ہے، کوئی نالین پہننا شرط تھوڑی ہے موزے میں، موزے ہو بس شرائط کی روشنی میں، چاہے آپ چپل پہنے ہو نہ پہنے ہو، جوتے پہنے ہو کہ نہ پہنے ہو، تو اکثر لوگ پہنتے بھی نہیں تھے، موٹے موزے ہوتے تھے، لوگ گھاس میں ایسے ہی بیٹھے رہتے دور کے جو ہے دور قدیم میں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ عقل تو یہ چاہتی ہے کہ اگر موضوع پر مسا ہو بھی تو کربٹوں پر ہو یا تلبوں پر ہو نیچے، لیکن حکم کیا اوپر ہے، یعنی اگر بندہ کوئی کربٹ پر اگر 3 انگلی کی مقدار مسا کر لے جو کہ فرض مقدار ہے تب بھی اس کا مسا نہیں مانا جائے گا، یا بلکہ اوپر ہی کرنا پڑے گا، تلبے پہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کو اپنے پیر کے قدم کے جو اوپری حصہ ہے، جو مقدم جو اگلا حصہ ہے اور اوپری حصہ ہے جو، ٹھیک ہے، اس پر ہی کرنا پڑے گا۔ تو فرماتے ہیں تو حضرت علی فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ دین میں عقل کا بالکل دخل نہیں ہے، یعنی دین اگر عقل سے ہوتا تو عقل تو یہ چاہ رہی ہے تو محض عقل سے نہیں ہے، جہاں پر کوئی دلائل نہیں مل پاتے وہاں پر قیاس بھی ایک حجت ہے، کوئی اجماع امت وہ الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہر جگہ عقل کا ہی دخل لگایا جائے، جہاں پر ہمیں دلائل احادیث یا قرآن کریم سے مل رہے ہیں تو وہاں پر عقل کا بالکل دخل نہیں ہوتا ہے، وہاں عقل نہیں لگانا چاہیے، یہ مطلب ہے یہاں پر بتانے کا، یہ مطلب بھی نہیں کہ بالکل عقل کا دخل ہے ہی نہیں کہیں بھی، جہاں پر دلائل نہیں ہے تو وہاں تو عقل ہی حجت ہے، قیاس ہی حجت ہے، ورنہ تو پھر اس کے بغیر کوئی مسئلہ حل ہی نہیں ہوگا، اگر اجتہاد تو قیاسی تو ہے، غور و خوضی تو ہے۔
تو وہاں جو آپ نے فرمایا ہے کہ دین میں اگر دین عقل سے ہوتا تو ایسا ہوتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر دلائل موجود ہیں، دلائل سمعیہ قطعیہ نقلیہ، تو وہاں پر ہمیں دلائل عقلیہ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے، یہ مطلب ہے۔ فصل اذا افتصدا او جرحا او کسرا عضوه فشده بخرقة او جبیرة وكان لا يستطيع غسل العضو ولا يستطيع مسحه وجب المسح على أكثر ما شد به العضو إلى آخر السبق۔ مسح علی الخفین کا بیان چل رہا ہے، اس میں اگلی فصل میں صاحب کتاب مسح علی الخفین کے ضمن میں آنے والے چند متفرق مسائل کو بیان فرماتے ہیں جن کا تعلق مسح ہی سے ہے، اگرچہ خفین پر مسح سے نہیں ہے لیکن مسح سے ہے۔ فرماتے ہیں اذا افتسد، جب کسی نے فسد لگوایا یعنی پچنا لگوایا، تو لوگ پچنا لگواتے تھے اور آج بھی لگواتے ہیں لوگ، تو کسی نے پچنا لگوایا جس کو آج حجامہ بولتے ہیں نا، کسی نے پچنا لگوایا اور جرحا یا زخمی ہو گیا کوئی بندہ، اور کسرا عضو یا اس کا کوئی عضو ہاتھ پیر وغیرہ کوئی ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا پیر ٹوٹ گیا وغیرہ وغیرہ، کہہ رہے فشدہ بخرقۃ، تو اگر ہاتھ یا پیر ٹوٹا فشدہ تو اس نے اسے باندھا بخرقۃ کسی کپڑے سے، یعنی اگر پچنا لگوایا تھا یا زخمی ہو گیا تھا تو اس زخم پر یا جو پچنا لگوایا تھا تو اس کی وجہ سے جو ضرورت پیش آئی تو وہاں پر اس نے کپڑے کو باندھ دیا، یعنی کپڑے کی جو پٹی ہوتی ہے یہ مانیے، یا ہاتھ یا پیر ٹوٹ گیا تھا تو اس نے لکڑی کے ذریعے اس کو جوڑنے کے لیے باندھا۔ آج کل تو بہت سارے ٹریٹمنٹس ہیں، مگر ابھی تھوڑا سا ہم اگر ماضی میں جائیں تو اکثر دیہات میں لوگ اپنے آپ ہی ہاتھ پیر کو صحیح کر لیا کرتے تھے، لکڑی کی کیمپ کی طرح لکڑی کو باندھا اور بس جوڑ دیا، کچھ دیسی دوائی لگائی، بس ہاتھ جڑ گیا پیر جڑ گیا، یہ سب ہوتا تھا۔ تو فرماتے ہیں تو اس نے کپڑے سے باندھ لیا، اس کو کپڑے کی پٹی باندھ دی، اور جبیرتن یا لکڑی باندھ لی، لکڑی کو لگایا پھر اس میں اس کو دھاگے وغیرہ سے لکڑی کو ٹائٹ کر دیا، تو لکڑی باندھ دی اس ٹوٹے ہوئے اس پر ہاتھ پیر وغیرہ پر۔ کہہ رہے وَكَانَ لَا يَسْتَطِيعُ غَسْلَ الْعُضْوِ، اور حال یہ ہے کہ وہ دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، یعنی دھو نہیں سکتا، اگر دھوئے گا تو دھونا جو مضر ہے، یا کھولے گا دوبارہ پھر باندھنے والا کوئی نہیں ہے، یہ تمام مسائل ہیں، یعنی دھونا جو ہے بہت دشوار ہے یا ممکن ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو دھونے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے جہاں پر اس نے پٹی باندھی ہے لکڑی باندھی ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں وَلَا يَسْتَطِعُ مَسْحَهُ، اور جب دھونے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا تو مسح کر لے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مسح کی بھی استطاعت نہیں رکھتا، یعنی مسح بھی نہیں کر سکتا، مسح کرنا تک مضر ہے، ٹھیک ہے، تو کیا کرے گا؟ فرماتے ہیں وجب المسح علی اکثر ما شد به العضو، تو کہتے ہیں تو اب مسح واجب ہے اس کے اکثر حصہ پر، شدہ به العضو جس کے ذریعے اس نے عضو کو باندھا ہے، یعنی ابھی مسئلہ یہ تھا کہ ہاتھ ٹوٹا یا پیر ٹوٹا یا زخمی ہوا تو اس کو دھویا جائے، لیکن دھونا جو کہ ممکن نہیں ہے، دھونے کی استطاعت نہیں ہے، تو حکم تھا کہ اس پر مسح کر لے، اسی بدن کے اس حصے پر جو زخمی ہوا ہے اس پر مسح کر لے۔ اب مسح کرنا ہی مضر ہے تو فرماتے اب اس کے اوپر سے، یعنی جو اس میں پٹی باندھ لی یا لکڑی باندھ لی اس پر مسح کر لے، یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی گنجائش ہے، اس پر مسح کر لے۔ وَكَفَى الْمَسْحُ عَلَى مَا ظَهَرَ مِنَ الْجَسَدِ بَيْنَ الْإِصَابَةِ مُفْتَسِدِ وَالْوَزْنِ مُجْتَنِبٌ مُفْتَسِدٌ، ٹھیک ہے،
تو فرماتے ہیں وکفل مس ہو، مسا کافی ہے، اللہ اس پر، کس پر، ما ظہرا من الجسدی، جو جسم کا حصہ ظاہر ہے، بینا اصابت المفتصدی، پچنا لگوانے والے کی پٹی کے درمیان، یعنی پچنا لگوایا پھر اس نے پٹی باندھی، تو اب اس کے درمیان جگہ جو باقی رہ جاتی ہے تو اس پر مسا کافی ہے، اس کو دھونا لازم نہیں ہے۔ دھو سکتا ہے، اگر کوئی دقت نہیں تو دھو لے، گھر تھوڑی ہے، دھونا افضل ہے، لیکن دھونا لازم نہیں ہے، اس پر مسا ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ والمسح کالغسلی، فرماتے ہیں مس جو ہے وہ غسل کی طرح ہے، یعنی مسا جو ان تمام جو صورتیں آ رہی ہیں مسا کی، ان میں مسا کرنا کوئی بدل نہیں ہے غسل کا، بلکہ اصل ہے، اس وقت میں مسا ہی اصل ہے، جبکہ مسا علی الخفین جو تھا وہ اصل نہیں تھا، بلکہ وہ بدل تھا، وہ غسل کا بدل تھا۔ جو مسح علی الخفین ہے وہاں پر جو مسح ہے وہ بدل ہے غسل کا، اصل نہیں ہے، بلکہ غسل کا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے۔ ان دونوں فرق کا بھی آپ کو معلوم ہوگا۔ لیکن اس کے علاوہ جو اور مقامات بیان فرمائے کہ ہاتھ وغیرہ پٹی وغیرہ پر، یہاں پر فرماتے ہیں مسح ہی اصل ہے۔ تو فرماتے ہیں والمسح کالغسل، مسح کیا اصل ہے، اصل کی طرح ہے، غسل کی طرح ہے۔ فلا یتوقت بمدت، فرماتے ہیں جب یہ اصل ہے تو یہ کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں ہوگا، جس طرح مسح علی الخفین جو ہے وہ اس کی ایک میعاد ہے، اس کی ایک مدت ہے، مدت ہوتے ہی اپنے آپ وہ مسح ختم ہو جائے گا، دوبارہ آپ کو کرنا پڑے گا پھر۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے، فرماتے ہیں کیونکہ یہ اصل ہے اور اصل کے لیے کوئی قید، کوئی مدت نہیں ہوتی، تو فرماتے ہیں لہذا جب یہ غسل کی طرح ہے، اصل ہے یہ، تو اس کے لیے اس کو کسی مدت کے ساتھ موقت نہیں کیا جائے گا۔ ولا یشترط شد الجبیرۃ علی طہر، کیا مانا ہوا، فرماتے ہیں اور پاکی پر لکڑی کے باندھنے کی شرط نہیں لگائی جائے گی، جس طرح مسح علی الخفین میں کیا ہے کہ پاکی کی حالت میں پہنے ہو، موزے کو پہنے، یعنی وضو کر کے پہنے یا کم سے کم پیروں کو دھل کر تب پہنے، تب اسے مسح کرنا جائز ہے۔ لیکن یہاں پر ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ نے پٹی چاہے بے وضو باندھ لی تھی یا باوضو باندھی تھی، اس سے مطلب نہیں ہے، پاکی شرط نہیں ہے کہ پاکی پر ہی پٹی باندھی گئی ہو یا لکڑی باندھی گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو فرماتے ہیں اور شرط نہیں ہے یا شرط نہیں لگائی جائے گی پاکی پر پٹی لکڑی کے باندھنے کی۔ ولا يبطل المسح بسقوطها قبل البرء، کیا مانا ہوا، بطل یبطل باطل ہونا، فرماتے ولا یبطل المسح، مسح باطل نہیں ہوگا، بسقوطها پٹی کے گرنے سے، ساقط ہونے سے، قبل البرء، بر مطلب صحت یابی، ٹھیک ہے، برئی کا برعن کا معنی صحیح ہونا، صحیح و سالم ہونا، صحت یاب ہونا۔ تو فرماتے ہیں جب تک بندہ صحیح نہیں ہوگا، جب تک مسح جو باطل نہیں ہوگا، اگرچہ آپ نے جس پٹی پر مسح کیا تھا، جس لکڑی پر مسح کیا تھا وہ بھی گر گئی، کسی وجہ کھل گئی، وہ گر گئی، تو ابھی بھی آپ کو دوبارہ ایسا نہیں، دوبارہ آپ کو مسح کرنا پڑے گا زخم پر یا نئی پٹی باندھنا آپ پر لازم ہے، کیونکہ ابھی زخم تو باقی ہے، تو جس بنا پر مسح کیا گیا تھا وہ سبب اب بھی باقی ہے، تو اس لیے وہ مسح باطل نہیں ہوگا۔ جس طرح کسی بندے نے اپنے سر پر جو مسح کر لیا وضو میں، اس کے بعد اس نے بال کٹوا لیے، تو اب بال کیا اس نے بالکل سارے ہی بال کٹوا دیے بالکل، تو اب کوئی سوچے انسان میں نے مسح جن بالوں پر کیا تھا وہ تو کٹ گئے، تو کیا مجھے دوبارہ مسح کرنا پڑا؟ نہیں، مسح ہو گیا۔ اب ایسا نہیں کہ آپ نے اگر بال مسح کرنے کے بعد کٹوائے تو اب آپ کا وضو ٹوٹ گیا یا آپ کو دوبارہ مسح کرنا لازم ہے، ایسا نہیں، ایسے یہاں پر رہے گا۔ تو فرماتے ہیں مسح باطل نہیں ہوگا سقوطها میں جو ہا کا مرد کیا ہے، صحابہ، پٹی کے ساقط ہونے سے، گرنے سے، قبل البرئی صحت یابی سے پہلے، جب بندہ صحیح ہو جائے گا، صحت یابی اس سے حاصل ہو جائے گی، صحت یاب ہو جائے گا، تب اپنے آپ مسح ساقط ہو جائے گا، اب اس پر غسل کرنا لازم ہوگا، ٹھیک ہے۔ وَيَجُوزُ تَبْدِيلُهَا بِغَيْرِهَا، فرماتے ہیں اور
اس کو تبدیل کرنا اس کے علاوہ سے، یعنی تبدیل ہوا مطلب پٹی کو بدلنا، آپ نے پٹی پر مسا کیا، پھر آپ نے چاہ رہے ہیں کہ پٹی میں بدل دوں، کوئی ایسی وجہ ہے تو آپ پٹی بدل سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں اور پٹی کو بدلنا جائز ہے بغیر اس کے علاوہ سے، یعنی دوسری پٹی آپ باندھنا چاہ رہے ہیں۔ تو اب یہاں مسئلہ یہ آیا، پھر ذہن میں انسان میں سوال آیا کہ میں نے مسا تو اس پٹی پر کیا تھا، اب اس پٹی کو میں نے بدل دیا، تو کیا جیسے ہی میں نئی پٹی باندھی کیا اس پر دوبارہ مسا کرنا پڑے گا؟ کیا مسح کا اعادہ لازم ہے، واجب ہے؟ تو فرماتے نہیں، یہاں بھی اعادہ لازم نہیں ہے، ہاں کر لیں تو بہتر ہے، افضل، اچھی بات ہے۔ تو فرماتے ہیں ولا یجب اعادۃ المسح علیہا، اور اس پر مسح کا اعادہ واجب نہیں ہے، جو آپ نے نئی پٹی باندھی ہے اس پر اعادہ مسح واجب نہیں ہے۔ والافضل اعادتہ، بس مس کا اعادہ افضل ہے، بس کر لیں تو بہتر رہے گا۔ فاذا رمد وامر الا يغسل عینہ او انکسر ظفره وجعل علیہ دواء وعلقا وجلدۃ مرارہ وضره نزعه جاز له المسح۔ اگلا مسئلہ بیان فرماتے ہیں وَإِذَا رَمِدَ، رمدہ یعنی آنکھ جو ہے آنکھ میں تکلیف ہو جانا، آنکھ میں کوئی پریشانی پیدا ہو جاتا، رمدہ تو مانو وَإِذَا رَمِدَ یعنی جب آنکھ میں تکلیف ہو گئی کسی کے، وَأُمِرَ اور حکم دیا گیا اللہ یغسل کہ وہ نہ دھوئے، ٹھیک ہے، تو یہ مراد کیا ہے؟ کسی ماہر طبیب نے، ماہر ڈاکٹر نے حکم دیا کہ آنکھ میں پانی نہیں جانا چاہیے، آنکھ میں تکلیف ہو گئی، ٹھیک ہے، تو فرماتے اب انکسر ظفرہ، یا پھر ایسا ہوا کہ اس کا ناخن جو تھے وہ ٹوٹ گیا، میرے ناخن کاٹنا الگ ہے، ناخن کا ٹوٹنا الگ ہے، ٹوٹنا تو بہت تکلیف ہوتی، درد ہوتا ہے، اور وہ اندر سے ٹوٹ جاتا ہے آدھا بالکل، جو جہاں پر جو ہے مغز ہوتا ہے تو بہت تکلیف دہ ہوتی ہے، تو کہتے ہیں یا تو ناخن ٹوٹ گئے اس کے، وجعل علیہ، اب اس نے کیا کیا، اس نے کیا دوائی رکھ دی، اس ناخن ٹوٹا تو ناخن کے زخم کو جو پریشانی ہو رہی ہے اس کو صحیح کرنے کے لیے اس نے اس میں دوائی بھر دی، اس پر دوائی لگا دی، فرماتے وجعل علیہ دواء، اور اس نے کیا کیا، اس کو دوائی رکھ دی، دوا رکھ دی، وعلقا یا گوند رکھ دی، گوند، وہ جلدتا مرارا یا پتے کی کھال رکھ دی، یہ سب لوگ اس سے علاج کرتے تھے، یہ سب دوائی ہیں ایک طریقے سے، تو ان سے فائدہ ہوتا ہے ایسی تکلیف میں، تو ان میں سے کچھ نے رکھ دیا، کوئی دوا اس نے رکھ دی آج کل کے دور کے حساب سے، یا گوند رکھ دی یا کس پتے کی کھال رکھ دی جو کہ مفید ہوتی ہے۔ کہتے ہیں وَضَرَّهُ نَزْعُهُ، اب رکھ تو دی، اب اس کا وضو کا ٹائم ہوا، اب اس کو ہٹانا جو بہت مضر ہے، گوند جو چپک جاتی ہے، گوند کو ہٹانا، یا کوئی دوا ہے وہ تو بھر جاتی ناخن میں نا، اس کو نکالنا مشکل ہے، اس کو نکالنا جو مضر ہے بہت نقصان دہ بھی ہوگا اور زخم بھی بن سکتا ہے، جو بھی چیز لگائی ہے اس کو ہٹانے میں پتہ ہے کہ مضر ہے، یہ اس سے نقصان ہوگا، زخم بڑھ سکتا ہے، تو فرماتے ہیں جاز لہ المسح، تو مسح جائز ہے اس کے لیے کہ وہ اس کو نہ ہٹائے بلکہ مسح کر لے، بس ہاتھ پھیر لے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو آنکھ میں جو ہے پریشانی ہے، پانی پہنچانے کو منع کر دیا ہے، تو آنکھوں کو نہ دھو لے، ٹھیک ہے، مسح کر لے آنکھوں کے اوپر بس۔ اگلا مسئلہ وَإِن ضَرَّهُ الْمَسْحُ تَرَكَهُ وَلَا يَفْتَقِرُ إِلَى النِّيَّةِ فِي مَسْحِ الْخُفِّ وَالْجَبِيرَةِ وَالرَّاسِ، کیا معنی ہوا؟ فرماتے ہیں اور اگر مسح بھی مضر ہو، مان لیجئے کہ مسح کرنا ہی مضر ہو رہا ہے آنکھوں پر، آنکھوں میں تکلیف ہوئی تو مسح کرنا تک مضر ہے، بالکل تری نہ پہنچے، یہ کہا ہے ڈاکٹر نے، اور ماہر ڈاکٹر ہے یا تجربہ ہے لوگوں کا اس کا خود کا کہ ہاں پانی پہنچتے ہی دقت ہو جاتی ہے، تو فرماتے ہیں کیا کریں گے، تو پھر مسح بھی نہ اگر مضر ہے ترکا ہو تو اسے بھی ترک کر دے، پھر اور دین میں آسانی کیا ہوگی، فرماتے ہیں ولا یفتقر الی النیۃ فی مسح الخف، فرماتے اور محتاج نہیں ہوگا، محتاج یعنی ضرورت نہیں ہے نیت کی فی مسح الخف، موزے کے مس میں، ٹھیک ہے، یفتقر یفتقر مطلب محتاج ہونا،